نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله عز وجل في مقام آخر ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. آج کے درس کا عنوان ہے موسیقی روح کی غذا یا سزا. جہاں تک اتنا جملہ ہے موسیقی روح کی غذا، یہ آپ سنتے رہتے ہیں. آج بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں موسیقی کو روح کی غذا قرار دیے ہوئے ہیں، اور جس قسم کے لوگ یہ بات کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، وہ لوگ اپنی جگہ درست ہیں. ممکن ہے آپ میری یہ بات سن کر حیران ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پہ نفس اور روح کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں.
ایک وہ نفس ہے جو پاکیزہ ہے، ستھرا ہے، جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ وہ پاکیزہ روح جسے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کی شریعت کی پابندی سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس پاکیزہ روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ پاکیزہ روحوں کی غذا بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پکڑتے ہیں۔ جو جس دل کے اندر ایمان ہے اور ایمان کی وجہ سے روح پاکیزہ ہے، ستھرا ہے، نفس صاف ہے، دل کے اوپر نفاق کا زنگ نہیں چڑھا ہوا، منافقت کی گرد و غبار نہیں پڑی ہوئی، اس پاکیزہ نفس اور روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ ہاں وہ روح اور نفس جو اللہ کی نافرمانی کر کر کے، اللہ کی بغاوت کر کر کے گندا، نجس اور خبیث ہو چکا ہے، نفس خبیثہ بن چکا ہے، اس گندے، نجس اور پلید روح اور نفس کی غذا واقعتاً میوزک ہے، موسیقی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، اس کو اگر سمجھ لیں بات آسان ہو جائے گی۔ تو جن لوگوں کے نفس گندے ہیں، جن کی روحیں نجس ہو چکی ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام کر کر کے جن کے دلوں پہ نفاق کا زنگ چڑھا ہوا ہے، یہ ان کا بول ہے کہ موسیقی روح کی غذا، ان کے گندے روح کی، گندے نفس کی غذا واقعی موسیقی ہے۔ یہ ان کی بات ہے، لہذا وہ اپنی جگہ ٹھیک۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، ورنہ جہاں تک مومن کی بات ہے، پاکیزہ دل انسان کی بات ہے، ستھرے نفس، نفس مطمئنہ کی بات ہے، یاد رکھیے ایسے پاکیزہ، صاف اور ستھرے نفس کی غذا وہ کبھی بھی موسیقی نہیں ہے۔ سمجھو جس روح کی غذا موسیقی ہے، میوزک ہے، اسے اللہ کی طرف سے سزا ملی ہوئی ہے، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ اسے سزا ملی ہوئی ہے کہ شیطان نے اس کے برے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے ہیں اور وہ برائیوں کو اپنے روح کی غذا سمجھے ہوئے ہے۔ ورنہ مومن، اللہ اکبر، اللہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ نہیں بہت سے مقامات پہ مومن دلوں کی کیفیت بیان کی ہے۔ کہیں فرمایا یتلون آیات اللہ آناء اللیل، کہ مومن بندے وہ تو رات کی گھڑیوں میں اپنی نیند چھوڑ کے، اپنا آرام قربان کر کے اور دنیا کی لذتیں دب کے، وہ تو رات کی گھڑیوں میں بھی اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، اور یہی ان کے دلوں کا قرار اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں وہ اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں۔
وہ میوزک موسیقی کو نجس اور گندی چیز سمجھتے ہیں. ان کی کیفیت یہ ہے جس طرح کتب حدیث کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. وہ پاکیزہ شریعت کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے صدمے کی بات ہے. وہ اللہ کا ستھرا دین، وہ اللہ کی پاکیزہ شریعت، جس شریعت کے اندر موسیقی، میوزک، ڈھول، طبلہ، اس قسم کی آوازوں کو شیطانی آوازیں کہا گیا، اس قسم کے آلات کو شیطانی آلات کہا گیا. وہ شریعت مطہرہ، اس کے اوپر ایمان کے دعوے کرنے والے آج کس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں. ورنہ وہ شریعت تو اتنی ستھری ہے کہ یہ گھنٹی کیا ہے، اس کے اندر کتنا سا سود ہے، بلکہ ذرا زیادہ آواز آئے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. اس شریعت مطہرہ کے اندر گھنٹی کو شیطان کا باجا کہا گیا ہے. اٹھاؤ، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث کے اندر بڑی کثرت سے احادیث موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ مسافروں کی وہ جماعت، مسافروں کا وہ وفد، قافلہ جن کے ساتھ جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں بج رہی ہیں، اس قافلے کے ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے. صرف گلے کے اندر لٹکی ہوئی گھنٹی، وہ نہ میوزک نہ موسیقی، اسے شیطان کی بانسری، شیطان کا باجا جس شریعت مطہرہ میں قرار دیا گیا ہے، اس شریعت مطہرہ کا نام لینے والے آج سفر کرتے ہیں. کار میں، ویگن میں، بس میں، گاڑی میں میوزک بج رہا ہوتا ہے، فلم گندی چل رہی ہوتی ہے، شیطانی آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں. اللہ کی قسم ایسے حالات میں اللہ نہ کرے اگر حادثہ ہو جائے، مرنے والے کتے کی موت مرے. کس حالت میں انجام؟ یہ میری بات نہیں ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے. بندہ جس حالت میں مرے اس حالت میں اٹھایا جائے گا. ایک شخص، اس نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا، سواری کے پلان سے پاؤں پھسلا، گردن کے بل زمین پہ گرا، وہی موت واقع ہو گئی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو احرام کی 2 چادروں میں کفن پہنا دو، اس کا سر نہ ڈھانپو، اس کو خوشبو نہ لگاؤ، اس کو اسی حالت میں دفن کر دو. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. اٹھاؤ، صحیح بخاری، سنن نبی داؤد، مسند احمد اور بھی بہت ساری کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے. فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. یہ بندہ کل قیامت کے دن جب قبریں پھٹیں گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھیڑی جائیں گی، یہ بندہ جب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یہ اسی طرح حالت احرام میں لبیک لبیک پڑھتا ہی اٹھایا جائے گا. ذرا غور فرمائیں، جس چیز پہ خاتمہ وہی حالت قبروں سے اٹھاتے وقت ہے. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. شہید کے بارے حدیث آپ کئی دفعہ سن چکے ہوں گے کہ آپ نے فرمایا جس کو بھی اللہ کی راہ میں زخم لگا، کل قیامت کے دن جب قبریں پھٹیں گی، لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یہ اسی زخمی حالت میں ہوگا جس زخمی حالت میں یہ دنیا سے گیا تھا. اس کا زخم اسی طرح گہرا، خون اسی طرح شوخ رنگ میں، لیکن آپ نے ساتھ مزید اعزاز بتایا، اللون لون دم والریح ریح المسک. رنگت خون کی ہوگی، خوشبو کستوری کی مہک رہی ہوگی. یہ ہیں اچھے خاتمے، اعمال صالحہ کرتے ہوئے موت. اس کا کتنا بڑا اعزاز ہے. ادھر کیا سفر میں ہے، سفر کو عذاب کا ٹکڑا کہا گیا ہے. قطعۃ من العذاب، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. لیکن آج شریعت طاہرہ مطہرہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ستری شریعت کی طرف نسبتیں کرنے والے عذاب کے دوران وہ گانے سنتے، فلمیں دیکھتے ہیں.
عذاب کا ٹکڑا کہا گیا سفر کو. سفر کے دوران بھی گانے سنتے, فلمیں دیکھتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. روح گندا ہو گیا. جس شریعت میں گھنٹی اتنی خطرناک ہے, اب مجھے بتاؤ وہ بس ویگن گاڑی جس میں میوزک بج رہا ہو, تبلا بج رہا ہو, فلم چل رہی ہو, وہاں فرشتے ہوں گے؟ کہ جس شریعت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس قافلے میں جانور کے گلے میں گھنٹی بج رہی ہو, اس قافلے کے ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے جب روح گندا ہوگا پھر میوزک موسیقی اس گندے روح کی غذا ہوگی اور حقیقت میں سزا ہوگی. یہی مضمون ہے کہ موسیقی روح کی غذا یا سزا. وہ سزا ہے, سزا. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے ہمیں نمونہ کیا دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارج نامی جگہ سے گزر رہے تھے. ارج نامی جگہ سے ایک گانے والا سامنے آ گیا. گانے والا, حدیث کے الفاظ ہے, گانے والا سامنے آ گیا. اور اس کے ساتھ حالانکہ نہ موسیقی تھی نہ ڈھول تبلا تھا, صرف وہ غزلیں گا رہا تھا. وہ سامنے آ گیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم فرماتے ہیں, خذ الشیطان او امسک الشیطان, اس شیطان کو پکڑو یا اس شیطان کا منہ بند کرو. وہ رؤوف الرحیم پیغمبر جس نے جلدی کیے, کسی کے لیے سخت لفظ نہیں بولا. وہ جو گانے گا رہا تھا, جو غزلیں پڑھ رہا تھا, جو عشقیہ اشعار پڑھ رہا تھا, آپ نے اس کو کیا کہا؟ خذ الشیطان, اس شیطان کو پکڑو, او امسک الشیطان, یا اس شیطان کا منہ بند کرو. پھر فرمایا لائن یمتلیا جوف رجل کیہن یریح خیر اللہ من ان یمتلیا شعرا. آدمی اپنا پیٹ پھاڑ کے اپنے پیٹ کے اندر گندا لہو اور پیپ بھر لے. یہ پھوڑے پھنسی میں جو گندا لہو اور پیپ پیدا ہوتا ہے نا, فرمایا آدمی اپنا پیٹ چاہ کر کے اس میں گندا لہو اور پیپ بھر لے, یہ اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر گانے جمع کرے, غزلیں جمع کرے. وہ کس چیز کو روح کی غذا کہہ رہے ہو؟ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا, گانے والے کو شیطان کہا, اور وہ جو اس کی غزلیں تھی, اس کے گیت اور اشعار تھے, ان کے بارے فرمایا بندہ پیٹ پھاڑ کے اس کے اندر گندا لہو اور پیپ بھر لے, اور وہ گندا لہو اور پیپ اس کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے, یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ اس کا پیٹ شعروں اور غزلوں سے جمع ہو, بھرے. کتنی سخت واضح بات ہے. آج اس شریعت کو ماننے والی قوم, اللہ اکبر, حیا ختم, غیرت کا جنازہ نکل گیا. بیٹے باپ کے سامنے, ماں کے سامنے, بھائی بہنوں کے سامنے ہر وقت وہی گنگناتے رہتے ہیں جو سنتے ہیں. وہی گندی محبت کا پرچار, جس گندی نجس محبت نے آج معاشرہ تباہی کے دھانے پہ کھڑا کر دیا ہے. یہ اسی گندی محبت کے پرچار کرنے والے ہیں یہ غزلوں والے, شعروں گانوں والے, میوزک موسیقی والے. اور ہے کیا اس میں؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات کہی ان چیزوں سے روکنے کے لیے. آپ فرماتے ہیں لوگوں, میں گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں.
آپ کا کلمہ پڑھنے والے کس منہ سے موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں گانے بجانے کے، میوزک، موسیقی کے آلات یہ توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ وہ جو چیزیں پیغمبر توڑنے کے لیے بھیجا گیا، آج ان چیزوں کو ہم نے اپنے گھروں کے اندر بڑی عزت دے کے اونچی جگہوں پہ سجایا ہوا ہے۔ جن چیزوں کو پیغمبر توڑ کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینکنے کے لیے آیا، اس کا کلمہ پڑھنے والی قوم نے کیا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، وہ تھے سچے کلمہ پڑھنے والے لوگ، گزر رہے تھے، اسی طرح کی آواز سنائی دی، کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لی۔ اس وقت تک انگلیاں کانوں کے اندر ٹھونسے رکھی جب تک یہ بتا نہیں دیا گیا کہ اب آواز بند ہو گئی ہے۔ وہ ساتھ چھوٹا بچہ تھا، بچہ بھی مکلف نہیں ہوتا، اس کو پوچھتے ہاں جی آواز بند ہوئی ہے کہ نہیں؟ جب اس نے سمجھایا کہ آواز بند ہو گئی ہے، پھر کانوں سے انگلیاں باہر نکالی۔ جن آوازوں کو سن کے صحابہ کرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکاران وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، آج وہ آوازیں ہم شوق سے سنتے ہیں۔ اور قرآن سے پوچھو، قرآن نے ایسی آوازوں کو شیطان کی آواز کہا ہے۔ ذرا قرآن پڑھو، سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس وقت یہ بات کہی تھی جب ابلیس ملعون نے عزم کیا تھا، عزم کہ میں دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، ہر طرف سے میں تیرے ان بندوں پہ حملہ کروں گا، میں ان کو ایسا ورگلاؤں گا، ایسا سبز باغ دکھاؤں گا، یہ بندے تیرے ہوں گے، پیشانی غیروں کے آگے جھکائیں گے، یہ بندے تیرے ہوں گے، اپنا وقت غیروں کو دیں گے، بندے تیرے ہوں گے، تیرے دیے ہوئے جانوروں کے کان کاٹ کاٹ کے غیر اللہ کے اڈوں پہ یہ چھوڑیں گے۔ جب ابلیس ملعون نے اپنے ان عزائم کا اظہار کیا کہ میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا، ایسا ورگلاؤں گا کہ تیری دی ہوئی قوتوں سے میں ان کے لیے تیری دی ہوئی قوتوں سے اپنا وقت نکالوں گا، یہ تیرے شکر گزار نہیں بنیں گے۔ جب اس نے ان عزائم کا اظہار کیا، اللہ نے اس موقع پہ کہا تھا جا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جا اپنی آواز کے ساتھ ان میں سے جس پہ تیرا بس چلے اس کو گمراہ کر لے، اپنی آواز کے ساتھ۔ ذرا قرآن کے الفاظ پہ غور کرو، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ۔ ابلیس سے کہا اپنی آواز کے ساتھ جس پہ تیرا بس چلتا ہے کر لے گمراہ۔ اب مجھے بتاؤ، کبھی شیطان کی آواز آئی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں تو اپنی آواز کے ساتھ گمراہ کر۔ کبھی ایسا ہوا ہے بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہو تو شیطان آواز دے کے کہے او نہ جا نماز پڑھنے؟ کبھی ایسی آواز سنی ہے؟ بندہ روزہ رکھنے کا ارادہ کرے تو غیبی آواز آ جائے نہ رکھ روزہ، اور وہ شیطان کی آواز ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی آواز ہے، اس کو کہہ رہے ہیں اپنی آواز سے جس پہ تیرا بس چلے تو اسے گمراہ کر۔ وہ شیطان کی آواز، صوت الشیطان، یہی گانا بجانا، میوزک اور موسیقی ہے، یہی وہ آواز ہے۔ یہی اہل تفسیر اس کا یہی مفہوم بتاتے ہیں، اور احادیث کے اندر بھی یہی مفہوم بتایا گیا ہے۔ وہ شیطان کی آواز جس کو کہا گیا صوت ابلیس، صوت شیطان، وہ یہی گانا بجانا، ڈھول، طبلہ اور موسیقی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی اس گندی آواز کے ساتھ کر لے گمراہ۔ اور چلتے چلتے میں بات کرتا جاؤں، اللہ اکبر، ابلیس نے جب ان عزائم کا اظہار کیا نا کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ تیرے بندے تیرے شکر گزار تھوڑے ہی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس موقع پہ اپنا ایک اعلان کیا۔ ابلیس نے اپنا عزم کیا، اللہ نے اپنی بات کہی۔ اللہ نے اس موقع پہ فرمایا جا تو جو کر سکتا ہے کر لے،
ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے ہوں گے ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا، جو میرے ہوں گے۔ آج فیصلہ کر لو کون اللہ کا ہے کون شیطان کا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو میرے ہوں گے ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا۔ اور واقعتاً ہر دور میں ایسے انسان آئے جن کو شیطان ورگلا نہیں سکا، بلکہ انہوں نے ایسی زندگیاں پیش کی، ایسے کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری میں حدیث، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود، فرمایا عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان ڈر کے راستہ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تو جو کرنا ہے کر لے، ان کو امیدیں دلا، آرزویں دلا، اپنے پیادہ اور سوار لشکر ان کے پیچھے دوڑا دے، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ اللہ نے اس کو اختیار دیا، ساتھ ہی فرمایا جو میرے ہوں گے ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ یہ ہیں اللہ کے بندے۔ کیا فرماتے ہیں عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان راستہ ہی بدل جاتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم جس راستے سے گزرے شیطان پہنچ کے اس راستے پہ آتا ہے کہ میرا دوست ادھر سے گزر رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے دائیں بائیں ہر طرف انتظامات ہی شیطان کو بلانے والے کیے ہوئے ہیں۔ جب شیطانی آوازیں گونجیں گی، گندی تصویریں دیکھی جائیں گی، ناول افسانے پڑھے جائیں گے، اور نیم پرہنا عورتوں والے وہ سرورق اس قسم کے اخبارات گھروں میں سجائے جائیں گے، تو پھر وہاں شیطان اترے گا، اللہ کی رحمت تو نہیں آئے گی۔ ہم نے انتظامات یہ کیے ہیں، اس لیے ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم جہاں ہوتے ہیں وہاں شیطان پہنچ کے آتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی کیفیت یہ ہے، ادھر کیا تھا، وہ بھی کلمہ پڑھنے والا تھا، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ بھی اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھتا تھا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی قرآن پہ ایمان رکھتا تھا جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی حالت کیا تھی، ہماری حالت کیا ہے کہ اس کو دیکھ کے شیطان راستہ ہی بدل جائے۔ سبحان اللہ، مزہ آ گیا نا زندگی بسر کرنے کا۔ یہ ہے بات کہ آدمی اللہ کی بات پوری کرنے والا بنے، وہ نہ بنے جن کے بارے اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ابلیس کی بات سچی کر دی۔ ظاہر ہے جب ہم ابلیس کو خوش کرنے والے کام کریں گے تو پھر ہم نے ابلیس کی بات پوری کی ہے، اور جب ہم اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں گے تو پھر ہم نے اللہ کی بات پوری کی ہے۔ تو عجیب کیفیت اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے، اور حقیقت ہے آج وہ حالات ہیں کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ لوگ چلو اگر ڈھول پیٹ لیتے، کوئی موسیقی میوزک سن لیتے، ساتھ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ گناہ ہے، وہ ساتھ توبہ کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہم شیطانی کام کر رہے ہیں، یہ اچھا کام نہیں ہے، کسی مسجد کے قریب سے گزرتے بند کر دیتے، کہیں اللہ کا گھر قریب آ جاتا آواز دبا دیتے کہ یہ غلط کام ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ شیطان نے ایسی مت ماری، ایسے وسوسے ڈالے، اس طرح دماغ کے اوپر نفاق کا ٹھپا لگا دیا کہ آج لوگوں نے اس کو عبادت سمجھ لیا ہے۔ حقیقت ہے عبادت سمجھ لیا، گناہ گناہ نہ رہا، نیکی بن گیا۔ یہ جو گانے والے ناچنے والے ہیں ان کے مضامین آئے دن اخبارات پہ چھپتے رہتے ہیں، اور وہ آیتوں کے ترجمے بگاڑ کے احادیث کے اندر تحریف کر کے واقعات اپنی طرف سے جوڑ کے پورا یہودی کردار پیش کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی ناجائز گندی پلید کوشش کرتے ہیں کہ موسیقی بری شے نہیں، کار خیر ہے۔ ایک کا بیان میں نے اخبار پہ پڑھا، اس نے کہا کیوں تنقید کرتے ہو، گانے پہ ناچنے پہ ساری دنیا ہی ناچ رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو گئی، صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ نے فرمایا تھا ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں سے، ایسے لوگ آئیں گے یستحلون الحیرہ والحریر والمعازف
فرمایا جو بدکاری کو، ریشم کو، شراب کو اور گانے بجانے کے سامان کو وہ حلال قرار دیں گے، حلال جائز قرار دیں گے، ایسے لوگ آئیں گے۔ اور دو مطلب شارحین نے اس کے بیان کیے ہیں یستحلون کے، اور دونوں ہی آج ثابت ہو رہے ہیں کہ یستحلون کا ایک مطلب ہے کہ وہ واضح طور پہ کہیں گے کہ یہ حلال ہے، یہ گناہ ہی نہیں۔ یستحلون کا ایک معنی یہ ہے، جس طرح کہہ رہے ہیں کہنے والے یہ کوئی گناہ ہے، یہ تو طبیعت کو فریش کرنے کا، تفریح کا ذریعہ ہے۔ یستحلون کا دوسرا مطلب کہ اتنی کثرت سے یہ کام ہوگا کہ جیسے حلال ہے۔ تو دونوں مطلب ہی موجود ہے نا، کہ جو یہ تو نہیں سمجھتے کہ یہ جائز ہے، اچھا کام ہے، لیکن وہ کر اتنی کثرت سے رہے ہیں جیسے جائز کام کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں ہے ہی جائز۔ جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے مومن بندوں کی صفت یہ بیان کی، فرمایا والذین لا یشہدون الزور، اللہ اکبر، والذین لا یشہدون الزور۔ اس کا ایک مطلب تو ہے نا جو آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں، بڑا مشہور، کہ وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اس کا دوسرا مطلب جو حدیث سے ہی ثابت ہے، زور کا معنی گانا بجانا بھی ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، فرمایا رحمان کے سچے نیک متقی بندے وہ ہیں لا یشہدون الزور، جو گانے بجانے کی مجلسوں میں نہیں آتے۔ لا یشہدون الزور، جہاں گانا بجانا ہو، جہاں میوزک کی گندی آواز ہو، جہاں طبلہ اور اس قسم کے آلات بجائے جا رہے ہوں، فرمایا والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں، وہ ایسی جگہوں پہ آتے ہی نہیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون، جھنجھوڑتے ہوئے کہا اور اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، آخرت کی باتیں کی جاتی ہیں، تم تعجب کرتے ہو، تم ہنستے ہو، تمہیں رونا نہیں آتا، وانتم صامدون، اور تم گا بجا کے وقت برباد کر رہے ہو۔ وانتم صامدون، اٹھاؤ عربی لغت کی کتابیں، صامدون، اٹھاؤ تفسیر کی کتابیں، صحابہ نے تفسیر کی، عربی لغت میں بھی موجود ہے۔ صامدون کا معنی گانا بجانا ہے۔ وانتم صامدون، تم گانے بجانے میں مصروف ہو، اللہ نے جھنجھوڑتے ہوئے کہا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ اللہ کی کتاب جس کام کی مذمت کرے، پیغمبر کے ارشادات جس کام کی تردید کریں، جس کو شیطانی آواز کہیں، شیطانی کام کہیں، گندا کام کہیں، آج کلمہ پڑھنے والا یہ کہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، نہیں، سزا ملی ہوئی ہے، یہ اس سزا ہے۔ یہ بھائیوں نے مضمون ویسے ہی نہیں سنا، یہ ساتھ سزا کا لفظ لگایا ہے۔ جب بندہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے بلکہ اس کو جائز سمجھنے لگ جائے، یہ سزا ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورۃ النساء قرآن اٹھا کے دیکھو، فرمایا جو پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے طریقے چھوڑ کے غیروں کی راہوں پہ چلے، کافروں غیر مسلموں کی تقلید کرے، برے شیطانی کام کرے، فرمایا جب کہ اسے پتہ بھی چل چکا ہو ہدایت کیا ہے، راہ حق کیا ہے، فرمایا نتیجہ یہ نکلتا ہے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس گندی راہ کی طرف وہ جانا چاہتا ہے ہم اس کے دماغ کی پھرکی اسی طرف گھما دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، آخر ہم ان کو جہنم میں پھینکیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ سزا ہے، سزا نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، کہ جب آدمی گناہ کرتا رہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا رہے، اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو گناہ نیکی نظر آتا ہے، اور یہ سزا ہے۔ اسی کو مہر کا ٹھپا کہتے ہیں جو خاتم اللہ علی قلوبہم میں بیان کیا گیا۔ یہی ہے وہ مہر، یہی وہ مہر ہے کہ بندہ پھر گناہ کو نیکی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔
آج یہ کیفیت ہے معاشرے کی. تو آپ نے فرمایا تھا ایسے لوگ آئیں گے جو بدکاری کو، ریشم کو، گانے بجانے کو، شراب کو وہ حلال قرار دے دیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی بڑی خطرناک سزا بھی بیان فرمائی. فرمایا ایسے لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اونچی عمارت کے دامن میں ہوں گے یا اونچے پہاڑ کے سائے میں ہوں گے. رات کا وقت ہوگا، ان کا چرواہا ان کے جانور لے کے واپس پلٹے گا. ایک سائل ان کے پاس آئے گا، وہ ان کے سامنے اپنی حاجت پیش کرے گا، لیکن وہ اپنے برے اعمال میں اس طرح مدہوش ہوں گے کہ وہ سائل کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیں گے، بلکہ کہیں گے پھر کبھی آنا، سائل کو لوٹا دیں گے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی رات اس اونچی بلڈنگ کو یا اس اونچے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر گرا دے گا، اس کے نیچے آ کے وہ مر جائیں گے جو اس پہاڑ سے یا اونچی عمارت سے بچ جائیں گے. فرمایا ان بچنے والوں کی شکلیں اللہ بندروں اور خنزیروں میں تبدیل کر دے گا. صحیح بخاری کی حدیث. یہ گانے بجانے کو، شراب ریشم کو حلال کرنے والے لوگ کہ ان میں سے کچھ اونچے پہاڑ تلے دبا کر مار دیے جائیں گے اور جو بچ جائیں گے ان کو بندروں خنزیروں میں تبدیل کیا جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. کتنا خطرناک انجام ہے. کیوں؟ بات ایک ہی ہے، یا بندہ رحمان کا یا شیطان کا. اگر بندہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے شیطان کو خوش نہیں کر سکتا. اگر شیطان کو خوش کر رہا ہے تو اللہ کو پھر ناراض کر رہا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ راضی رہے رحمان بھی، ناراض نہ ہو شیطان بھی. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں. دو راستے علیحدہ علیحدہ ہیں. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. قسمیں اٹھا کے اللہ فرماتے ہیں رات کی قسم جب چھا جائے، دن کی قسم جب روشن ہو جائے، اور جو مذکر و مؤنث اللہ نے پیدا کیے ہیں سب کی قسم اللہ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں ان سعیکم لشتیٰ. تمہاری محنتیں، کوششیں، تمہارے معاملات جدا جدا ہیں. نہ عمل ایک جیسے ہیں، نہ نتیجہ ایک جیسا نکلے گا. تو اس لیے رحمان کو خوش کرنے والے کام اور ہیں، شیطان کو راضی کرنے والے کام اور ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ دونوں طرح کے کام کرتا جائے اور کہے راضی اللہ ہو جائے. نہیں، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنے ہوں گے. تو میرے بھائیوں، یہ سزا ہے اس وقت، غذا نہیں سزا. نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. غذا وہ بھی ظاہری طور پہ اور وہ بھی گندے روح کی. حقیقت میں کیا؟ سزا ملی ہوئی ہے. اب دیکھو نا، اللہ اکبر، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے جو گزر رہی ہے. اسی مضمون کو ذرا دوسرے انداز میں سمجھو. بڑی قیمتی زندگی ہے. کیوں؟ اس زندگی کا جو لمحہ گزر گیا دوبارہ ہاتھ نہیں آنا. پھر اسی زندگی کے ذریعے ہم یا تو جنت خرید رہے ہیں یا جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں. تو بڑی اہم زندگی ہے نا یہ. اب کسی کے 10 سال گزرے، کسی کے 20 سال گزرے، کسی کے 50 سال گزرے، کسی کے 70 سال گزرے. یہ مختلف عمروں کے لوگ یہاں جمع ہیں. اتنے سال گزر گئے جتنی جس کی عمر ہے، گزر گئے نا. اب کوئی کسی قیمت پہ گزرے ہوئے لمحات میں سے ایک لمحہ واپس نہیں لا سکتا. نہیں نہ لا سکتا. اتنی قیمتی ہے جس نے دوبارہ حاصل ہی نہیں ہونا. اب ذرا غور کریں، یہ سزا نہیں تو اور کیا ہوگی کہ اتنی قیمتی شے آدمی شیطانی کاموں میں لگا دے. اب زندگی تو گزر رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے. سویا ہو، جاگتا ہو، نیکی کر رہا ہو، برائی کر رہا ہو، زندگی گزر رہی ہے. یہ ایک ایسا میٹر ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتا. جس حال میں بھی ہو یہ زندگی گزر رہی ہے. ہاں، ایک طرف وہ خوش بخت ہیں جو زندگی کے ان لمحات کو اللہ کی عبادت میں،
قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں، دیگر اعمال صالحہ کرنے میں وہ صرف کر رہے ہیں، وہ جنت کی سڑک پہ دوڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ ہیں، زندگی ان کی بھی گزر رہی ہے، سانسوں کا سلسلہ ان کا بھی جاری ہے، لمحات ان کے بھی بیت رہے ہیں، لیکن ان کے کام کیا ہے؟ وہ عبادت کی بجائے ہاکی، کرکٹ، فٹ بال کی گراؤنڈوں میں، وہ قرآن کی تلاوت کی بجائے ناولوں، ڈائجسٹوں، افسانوں میں، وہ اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے گانے بجانے، میوزک، موسیقی میں زندگی دونوں طرح کے لوگوں کی گزر رہی ہے، لیکن ایک جنت خرید رہا ہے، دوسرا جہنم لے رہا ہے۔ بات صرف اتنی ہے۔ تو یہ سزا ہے نا کہ اتنی مبارک قیمتی زندگی وہ شیطان کے نام لگ جائے، سزا ہے۔ اور پھر آخر میں ایک بات، 7 بجے تک وقت ہے، گفتگو ٹائم پہ پوری کروں گا۔ ایک خطرناک مسئلے کی طرف توجہ کہ وہ شریعت مطہرہ جو اللہ نے اتاری ہے اور وہ پیغمبر، اللہ اکبر، جو اللہ نے بھیجا ہے، جس پر شریعت اتاری گئی ہے، اللہ شریعت اتارنے والا، پیغمبر شریعت کا محبت، دونوں پاکیزہ ہیں۔ شریعت بھی پاکیزہ اور ستھری ہے، اس شریعت کو ماننے والے بھی پاکیزہ اور ستھرے لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں اللہ کو پاکیزگی پسند ہے؟ عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں پیغمبر کو پاکیزگی پسند ہے، عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں شریعت پاکیزگی کی طرف دیتی ہے۔ دوسری وحی میں یہ آیتیں اتر آئی تھی، وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، کپڑے صاف رکھو، ساری گندگیاں چھوڑ دو۔ شریعت ستھری ہے، اس پاکیزہ شریعت میں آج کے اس دور میں ایک وہ کام شروع کیا گیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا، کہ وہ شریعت جو اتنی پاکیزہ ہے، جس نے گانے بجانے کی آوازوں کو، جس نے ڈھول کو، موسیقی کو، میوزک کو شیطان کی آوازیں قرار دیا ہے، آج اس شریعت کی طرف نسبتیں کرنے والے اللہ کا نام، اللہ کے پیغمبر کی تعریف والی نعتیں وہ ڈھول کی گونج میں، وہ طبلے کی آواز میں، وہ میوزک کی گونج میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا شیطانی عمل ہے، اس سے بڑھ کے پیغمبر کی گستاخی کوئی نہیں۔ اللہ کے اسماء حسنہ 99 نام، اللہ اکبر، اور جن کے بارے بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھی طرح وہ یاد کر لیے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اللہ کے وہ مبارک نام، اسماء حسنہ، وہ پڑھے جاتے ہیں ڈھول کی آواز میں، میوزک کی آواز میں۔ پیغمبر کی نعتیں، تعریفی کلمات، ڈھول پیٹا جا رہا ہے، میوزک بج رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کا پاکیزہ نام، پیغمبر کی پاکیزہ تعریف، وہ ڈھول اور طبلے کی نجس آوازوں میں شامل کر دی۔ گستاخ، اللہ کی پناہ، اتنی بڑی گستاخی، اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ حقیقت ہے، یہ سب سے خطرناک ہے، سب سے خطرناک، کہ یہ جسارت ہے، بہت بڑی جسارت۔ آج لوگ کہتے ہیں، ذرا ایک بات میں بہت بڑے شبے کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی اگر یہ گستاخی ہوتی تو آسمان گر جاتا۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ کسی کام کے برا ہونے کے لیے یہ دلیل ضروری ہے کہ آسمان گرے؟ لوگوں نے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کے بال دیے، آنکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر آنے کو آ گئیں، اس بندے پہ بھی آسمان نہیں گرا تھا، تو پھر کیا اس کی بھی گستاخی نہ ہوئی؟ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم المرتبت پیغمبر کو کہا تھا دہشت گرد ہے اور تمہارا دین بگاڑنے آیا ہے، آسمان تو اس وقت اس پہ بھی نہیں گرا تھا، مہلت پوری کر کے ہی مرا ہے، وہ تو جب فیصلہ آیا پھر مرا۔ اسی طرح دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو گستاخی کے بڑے بڑے غلط کلمات کہتے ہیں، آسمان تو نہیں گر جاتا۔ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ جو جس طرح کا مرضی عمل کرے، اللہ نے ایک وقت تک جو مہلت دے رکھی ہے اللہ وہ پوری کر کے چھوڑتا ہے۔ لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے، آسمان تو نہیں گرا،
اس لیے آج اگر ایسے بولنے والوں پہ آسمان نہیں گرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ گستاخی نہیں یا برا عمل نہیں. جب قرآن و سنت نے ان چیزوں کو غلط قرار دیا ہے تو پھر انہی بری آوازوں کی گونج میں اللہ کا نام، اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام، بتاؤ یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ایک سب سے خطرناک معاملہ ہے جو اس وقت شروع ہے، اور اسے لوگ عین ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کی یہ بات ذکر کی ہے، وما کان صلاتهم عند البیت الا مقام وتصدیہ. فرمایا وہ مشرکین عرب، یہ ان کا کردار تھا کہ کعبے کے پاس آ کے وہ نماز کیا پڑھتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، تالیاں بجانا، سیٹیاں مارنا. آج یہ تالیاں، یہ ڈھول پیٹنا، یہ طبلہ اور میوزک آج مسلمانوں کی عبادت بنی پڑی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں سے نفاق کا گرد و غبار اتارے. اللہ کرے ہمارے دل بھی وہ پاکیزہ اور ستھرے دل بن جائیں کہ ہمیں قرآن پڑھ کے قرار آئے، اللہ کا ذکر ہماری آنکھوں کا سرور ہو، اللہ کی یاد ہمارے دلوں کی تسکین ہو. ہم پریشان ہوں، ہمیں دکھ پہنچے، صدمہ پہنچے، قرآن پڑھنے سے دور ہو جائے، نماز پڑھنے سے دور ہو جائے. حقیقت ہے جو نفس مطمئنہ ہے، جو پاکیزہ لوگ ہیں، ان کی کیفیت یہی ہوا کرتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیٹ درد سے کرا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پیٹ میں درد ہے؟ کہا ہاں. فرمایا اٹھو 2 رکعت پڑھو، اللہ درد کافور کر دے گا. وہ جن کے نفس پاکیزہ تھے، عبادت کرنے سے ان کی تکلیفیں رفع ہوتی تھی، ان کے درد کافور ہوتے تھے، ان کی بلائیں ٹلتی تھی. کیوں؟ ان کے دل ستھرے تھے، ان کے دلوں کا قرار اللہ کا ذکر تھا، قرآن کی تلاوت تھی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ فرماتے ہیں جنت کے لالچ میں اور جہنم کے خوف میں دعائیں کرتے ہوئے ان کی رات گزر جاتی تھی، ان کے پہلو بستر کو چھوتے ہی نہیں تھے. اللہم اجعلنا منہم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.